اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے اور سورۃ البقرہ ہے، اس کا یہ آخری رکوع ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے 2 آیتیں جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وہ 2 آیتیں ہیں 284 اور 285 اینڈ 286، یہ 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ترجمہ احمد رضا کا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے فضائل بتائیں گے کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ دیکھیں یہ 2 آیتیں جو ہیں آمن الرسول سے، ویسے اگر آپ چاہیں تو ایک آیت اور ملا لیں تو پورا رکوع ہو جائے گا، تو یہ آپ کے لیے اس کے فضائل تھوڑا سا بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ اس کے فضائل بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتے ہیں تاکہ لوگ انتظار ان کا زیادہ لمبا نہ ہو۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ رسول ایمان لایا، یہ میں ترجمہ من احمد رضا کا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ رسول ایمان لایا کس پر؟ اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا۔ اب اس کو میں آپ کو بعد میں اس کی ہم آپ کو وضاحت اور اس کی تشریح بتائیں گے کہ رسول ایمان لایا، اس پر ذرا تھوڑا سا ایک آپ ذہن میں ایک بات لے کر آئیے گا، جس نے سنا ہو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جیسے پیدائشی وہ ایمان والے تھے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ یہ رسول علیہ السلام کی بات ہے، احمد رضا کا ترجمہ ہے جو عاشق رسول مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ آمن الرسول، ٹھیک ہے، آمن الرسول، یہ الرسول جو ہے الف لام جو ہے یہاں پر یہ ایک خاص رسول کی یہاں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ترجمہ ہے واحد کا۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا، ٹھیک ہے، ایمان والے جتنے تھے سب، یعنی سب ایمان لائے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد، اس کی بھی ہم بعد میں آپ کو انشاءاللہ شرح اور بسط کے ساتھ اس کی بات ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، ٹھیک ہے، وقالو، اور ان لوگوں نے کہا اور ان لوگوں نے عرض کی، یہاں ترجمہ عرض کی، یہی سنیے، تیری معافی ہو، غفرانک، تیری معافی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس رکوع میں یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں 4 مرتبہ ربنا سے دعا سکھائی گئی، ربنا اس آداب سے دعا سکھائی گئی، اور سورہ بقرہ میں جو میں نے گنے ہیں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ربنا سے دعا سکھائی ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، جو میں نے شمار کی ہے، میں اپنے شمار کی بات کر رہی ہوں، اس میں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، 10 مرتبہ سورہ آل عمران میں ربنا سے دعا سکھائی ہے، 20 مرتبہ، ویسے 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ربنا سے قرآن میں دعا سکھائی ہے۔ خیر، تو اب آپ جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلے کی دعا، تو ایک مرتبہ اللہ وسیلے کی دعا بھی سکھا دیتا، کسی بزرگ کے وسیلے سے بھی دعا سکھا دیتا، یا کسی نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بھی دعا سکھا دیتا، کوئی دکھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ رب، اے رب ہمارے، ٹھیک ہے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے، یعنی واپس ہونا ہے، لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لا یکلف اللہ، کسی کو مکلف نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، کون؟ اللہ تعالیٰ، نفساً کسی جان کو، مگر جتنی اس کی وسعت ہے، ٹھیک ہے، اس کی وسعت بھر، اس کا فائدہ ہے، لہا ما کسبت،
اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی، ٹھیک ہے. وعلیہا مکتسبت، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے، دوسری مرتبہ ربنا آ گیا نا، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ، لا تؤاخذنا اگر ہم بھولیں، ان نسینا نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، یہ نہ ہم، اگر ہم بھول جائیں، ان اگر، ٹھیک ہے، نسی یعنی بھولنے کو، اور نہ اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم بھولیں، او یا چوکیں یعنی خطا کریں، ٹھیک ہے، بھول چوک اگر ہم سے ہو جائے تو اس بات پر اللہ میں نہ پکڑنا. ربنا، پھر یہاں ربنا آیا تیسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ اس 2 آیتوں کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں جو ربنا ولا تحمل علینا، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال، ولا تحمل ایسا بوجھ نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن کما حملتہ ایسا بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر من قبلنا، ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. ربنا چوتھی مرتبہ آیا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، آپ ویسے اردو میں بھی طاقت بولتے ہیں نا، جس کی ہمیں سہار نہ ہو، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ ہو. بہی تو ہم بھی پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر وقف ہے. وعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے، آمین. واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، یہاں پر ہے اور ہم پر مہر کر، ٹھیک ہے، تو آسان ترجمہ کر لیں، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، حقیقی مولا ہمارا کون ہے؟ انت مولانا اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا تو ہماری مدد فرما، یہاں ترجمہ ہے تو کافروں پر، پہلے کافروں کا ترجمہ انہوں نے کر دیا. فانصرنا سو مالک ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے، تو کافروں پر، القومی الکافرین ہمیں مدد دے، آمین. یعنی تو کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے، ہمیں مدد عطا فرما. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح پڑھیں، اس کی وضاحت پڑھیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو اس کے فضائل بتائیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے جو یہ جانیے کہ یہ جو صورت ہے سورۃ البقرہ، ابھی ہم ان کی آیات کی بات کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی یعنی بڑی صورتوں میں سے ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول، الفاظ میری غلطی سے تھوڑے سے مختلف نکل گئے، الفاظ یہ نہیں ہیں بلکہ فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین ہے. یہ حدیث شریف ہے مسند احمد کی، ٹھیک ہے. اور آگے چلیے، مسند ابی یعلا نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنام القرآن ہے. سنام القرآن، سنام جانتے ہیں، چوٹی کو بھی کہتے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کی کوہان دیکھی ہے، کچھ بیل بھی ہوتے ہیں جن کی کوہان ہوتی ہے اوپر، ٹھیک ہے، سب سے اوپر جو ہوتی ہے اس کے جسم پہ، اسے کوہان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسے بھی قرآن یعنی یہ سورت جو ہے سنام القرآن ہے، ٹھیک ہے. اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. مقبرے کسے کہتے ہیں؟ قبر کی جمع، یعنی قبرستان نہ بناؤ، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا نا، تو قبرستان اپنے گھروں کو نہ بناؤ. یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں قرآن کی تلاوت کرو، اور بالخصوص سورۃ البقرہ تلاوت کرو. اور سورۃ البقرہ کی کون سی؟ یہ 2 آیتیں تو لازمی تلاوت کرو، اور اگر ہو سکے آپ سے تو 10 آیتیں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں. کون سی 10 آیتیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں وہ 10 آیتیں کون سی ہیں جو روزانہ آپ اس کو خاص کر صبح اور شام کو ضرور پڑھا کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہر طرح کے جو یعنی شر ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگی.
یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے قرآن کی صورت میں، یہ ہمارے لیے گفٹ ہے بہت زبردست، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن، ہم نے قرآن سے ہجرت کر لی ہے، قرآن کو ہم نے پرے ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. کس گھر سے بھاگ جاتا ہے؟ جہاں پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جن وہ جو پریشان کرتے ہیں، جنات وغیرہ وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، کبھی کسی پہ سوار بھی ہو جاتے ہیں، تکلیف بھی پہنچانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی دینی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی دنیاوی نقصان پہنچاتے ہیں. تو جب رات میں اگر آپ نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک، سونے سے پہلے تک، تو جن شیطان گھروں میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج اور غم وغیرہ یعنی ناگوار چیزیں پیش نہیں آئیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھی طرح سمجھیں. اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں، مجنون آپ جانتے ہیں، ایک تو وہ جیسے کہ جس کا ہوش و حواس ٹھیک نہ ہو، یا یہ کہ کسی کو جیسے جنات سوار ہو گیا ہو، وہ جنونی کیفیت میں آ گیا ہو، تو اس کو کیا ہوگا، افاقہ ہوگا، یعنی اس کو صحت ملے گی، اس کی طبیعت بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ اب اس کو سن لیجئے. وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، جو شروع کی 4 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیجئے، اور اگر چاہیں تو ایک آیت اور ملا کے 5 کر لیں، ہم المفلحون تک. اور پھر 3 آیتیں کون سی ہیں؟ درمیانی ہیں، یعنی آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بعد نہیں ہے، آیت الکرسی تو ایک ہی آیت ہے، اس میں ایک آیت اور ملا لیں. ٹھیک ہے، آیت الکرسی تو وہاں پر ہو جاتی ہے کمپلیٹ کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لیکن اس کے بعد ہے نا ایک آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہ ہو گئی 2 آیتیں نا. اور پھر ایک آیت اور اس کے ساتھ ہے، اس کو بھی ملائیے تو ہو جائیں گی 3 آیتیں، یعنی شروع کی 4، آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں مزید ملائیے تو 3، اور آخری کی بھی 3. اب ہم آپ کو اس کی وہ کریں گے، آپ کو لگے گا کہ شاید کوئی یعنی تعرض آ گیا یا کوئی ایک دوسرے کی ضد بیان کر دی، بتا دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ لا اکراہ فی الدین سے جب آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ سورہ بقرہ میں شروع میں آپ نے آیت الکرسی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لا اکراہ فی الدین کے بعد جب ہے، یہ دیکھیے آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ تو آیت الکرسی کے یہاں ہو گیا نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک آپ نے پڑھا، یہ ایک ہی آیت ہے، اللہ سے آپ نے شروع کیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک ہو گیا. اب یہاں لا اکراہ فی الدین سے جب آپ لے کر آئیں گے تو یہاں واللہ سمیع علیم، یہاں تک 2 آیتیں ہو گئیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور سے یہاں تک آپ آئے، یہ 3 آیتیں ہو گئیں. یعنی اتنی آپ پڑھ لیا، اگر دیکھ کے پڑھنے کو مسئلہ نہیں ہے تو 3 آیتیں یہ ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو 3 ان آیتوں کو پڑھ لیجئے ہر روز، صبح اور شام، تو زیادہ بہتر آپ کے لیے. باقی تو آیت الکرسی آپ نماز کے بعد پڑھتے ہی ہیں. اور جو 4 آیتیں بیان کی گئی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ 4 آیتیں یہاں سے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی آیت الف لام میم 2، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آئیے کہ یہ 3 ہو گئیں، اور یہ 4، یہ یہاں تک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ 4 آیتیں یہ بیان کی کہ 4 آیتیں یہ 3 میں نے آپ کو آیت الکرسی کے ساتھ دکھا دی، اور 3 آیتیں اگر آپ یہاں کی پڑھیں گے تو یہ پورا آپ کا رکوع ہو جائے گا. دیکھیں یہ 283 سے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، تو 284، 285، 286، تو یہ 3 آیتیں یہ آخری رکوع، یعنی سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع پورا پڑھ لیجئے. کب؟ صبح اور شام کو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے صبح پڑھیں گے تو دن بھر آپ کے لیے کفایت، اور رات میں پڑھیں گے تو رات بھر آپ کے لیے کفایت. ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھ لیجئے ہر روز، یہاں تک کہ آپ یقین سے پڑھیے، اپنے اولاد کے لیے پڑھیے. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں مطلب بچوں کے معاملے میں تکالیف وغیرہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں پیدائشی طور پر، یا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ یہ پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت برکتیں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ پڑھیے آخری رکوع صبح اور شام. ٹھیک ہے. اور پہلی آپ 4 آیتیں اور آیت الکرسی کہ 3 آیتیں وہاں پر، آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں مزید. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ترکیب کہ آپ اس کو پڑھیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کوئی آفت،
بیماری مطلب ایسی بیماری کہ جو انسان کو تکلیف پہنچائے، ویسے تو بیماری ہو ظاہر آئے گی، ایسا نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی آفتوں سے اللہ بچائے گا، چھوٹی موٹی آفتیں بھی آتی رہیں گی، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیزیں پیش نہیں آئیں گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو بھی کیا ہوگا، ایک افاقہ ہوگا، یعنی اس کو بھی، اس کی طبیعت میں بھی بہتری آئے گی۔ اور 10 آیتیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی 10 آیتیں ہیں۔ 10 آیتیں یہ ہیں کہ 4 آیتیں شروع کی سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی، یعنی جو آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد 2 آیتیں مزید اس کے ساتھ ملائیے آگے کی، اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں آپ کے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں کے بارے میں فرمایا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اپنی طرف سے دین میں باتیں اضافہ نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ تو اب اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں بیان کی، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں بھی بیان کی کہ اگر کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 2 آیتیں تو پڑھ لے۔ 2 آیتیں پڑھنے سے تو مجبور نہ بنے، لاچار نہ بنے، اپاہج نہ بنے کہ 2 آیتیں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی 3 آیتیں نہیں پڑھ سکتا، 10 آیتیں سورہ بقرہ کی نہیں پڑھ سکتا، تو آخری کی 2 آیتیں ہی پڑھ لیں، اس کو کفایت کریں گی۔ یہ کس سے بچائیں گی؟ نظر بد سے بھی انشاءاللہ بچائیں گی، جادو جنات سے بھی بچائیں گی۔ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ کس کس چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ جادوگر کا جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا جو یہ پڑھ لے گا، جادوگر کا جادو فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اس کا جادو ناکارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ میزائل کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، ایسے یہ آیتیں جو ہیں جادوگر کے جادو کو ناکارہ بنا دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ نظر بد لگاتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بچے پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، آپ پڑھیے تو صحیح، یہ پڑھیے سورہ فاتحہ پڑھیے، قرآن مجید تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے ہمیں، دنیا بھی اس سے آپ کے لیے روشن ہے اور آخرت بھی روشن ہے، پڑھیں تو صحیح، اس پر ایمان تو رکھیں۔ تو یہ جو ہے سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کیا کریں، اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ شریر لوگوں سے، شر سے، تکالیف سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، دنیا بلاؤں کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں امتحانات، آزمائشیں تو آتی ہیں، اور ظاہر ہماری جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ہمیں سزا دے دی جاتی ہے تھوڑی بہت، تاکہ آخرت میں ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر عزت افزائی فرمائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا کیا ہے، برکت حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت کی برکت حاصل ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور آپ کی محرومی ہوگی، آپ کی بدنصیبی ہوگی، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ جادوگر کون ہوتے ہیں؟ اہل باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریں لگانے والے، آپ کو تکلیف پہنچانے والے کون ہیں؟ لازمی بات ہے کہ کوئی مومن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ تو راحت پہنچاتا ہے۔ تو اہل باطل جو لوگ تکلیف پہنچانے والے لوگ ہیں، جادوگر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، حاسد لوگ ہیں، نجومی لوگ ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اہل باطل کا اس پر قابو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اس کو پڑھ لیں گے ان کو اہل باطل کا باطل انہیں پر لوٹ جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد لوٹ جائیں گے۔ جس نے یہ پڑھا ہوا ہے تو وہ تو حصار میں ہے، وہ تو قلعے میں ہے، اور قلعے کے اندر آپ کی کسی کی بندوق کی گولی کیا نقصان پہنچائے گی؟ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ قلعے کے حصار میں ہے، وہ قرآن کی عنایتوں کے حصار میں ہے۔ یہ آیتیں اس کے لیے باؤنڈری وال ہوں گی، ٹھیک ہے۔ باؤنڈری وال سے باہر وہ جو کچھ بھی کرے کر لے، اس باؤنڈری وال کے اندر کسی کا کوئی برا نظریہ یہاں تک نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے، بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی یہ دونوں صورتیں کیا ہیں، مدنی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مدینہ شریف میں ان کا نزول ہوا ہے، کیونکہ مکے میں تو بہت سارے دوسرے قسم کے لوگ تھے، مدینہ میں کچھ دوسرے قسم کے لوگ تھے، تو یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، وہ بھی سن لیجئے۔
اور پہلے بھی غالباً میں بتا چکی ہوں، لیکن چلیں ریپیٹ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، قرآن مجید کی بات ہے، باعث برکت ہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نہایت روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، جو ہم اس کے بعد اب انشاءاللہ پڑھیں گے، پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل، جب دو بادل ہوں نا، یا دو صاحبان، ٹھیک ہے، یا دو پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، یہ اس طرح آئیں گی، یعنی کسی کے لیے دو بادل کی طرح آئیں گی، کسی کے لیے دو صاحبان کی طرح آئیں گی، کہ جیسے نا ہوتا ہے کہ آپ جو قنات وغیرہ لگاتے ہیں خوبصورت قسم کے، تو وہ اس طرح سے آئیں گی، پرندوں کی یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی، کہ جو آپ کو یعنی گھیرے ہوئے ہوں گی، آپ کے اعزاز و اکرام میں اس طرح سے آئیں گی، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ اللہ اکبر، خود اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے انتظامات فرمائے بندوں کی بخشش کے لیے، کہ یہ آئیں گی اس طرح سے، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس طرح آئیں گی کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اہل باطل یعنی باطلوں کا، یعنی جادوگروں وغیرہ کا، اس پر کوئی جادو نہیں چلتا جس نے اس کو پڑھا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا کہ آپ جب تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ تلاوت کرتے تھے، 19ویں رکوع سے لے کے 20ویں رکوع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس کو بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ ظاہر پوری آل عمران ہر روز پڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بالخصوص آج فی زمانہ، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ 2.5 پاروں پہ مشتمل سورہ، پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے تو بہت دور کی بات ہے، شاید کوئی پڑھ پاتا ہو، تو اللہ اس کے رسول نے اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے ہمارے لیے آسانی فراہم کر دی کہ ہم یہ پڑھ لیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکتیں نصیب کرے گا۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو کبھی بس پہلا رکوع بھی پڑھ لیا کریں، اور بیچ میں بھی ہے کچھ آیات ہیں، انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم اس کو بھی بتائیں گے، جب اس کی تلاوت کریں گے تو اس کو بھی پڑھ لیا کریں نماز کے بعد، یا ویسے جب دل چاہے تو پڑھ لیا کریں۔ قرآن کھولا کریں، قرآن کھولیں، دیکھیں تو صحیح قرآن کی قرآن کیا بیان کر رہا ہے، ترجمہ پڑھا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ اب اس کی بعد میں جو ہم اس کی تفسیر ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ابھی آج ہم نے اس کے جو ہے نا برکتیں، اس کے فضائل پر تھوڑی سی بات کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس پر ایمان رکھنے کی، اس یقین کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اچھا، اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے سورۃ البقرہ میں 10 مرتبہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربنا کے ساتھ جو دعا سکھائی ہے۔ تو آیت نمبر 127 پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا سکھائی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا سے دعا کی، ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا، ٹھیک ہے، ایک یہاں آپ کو نظر آیا۔ پھر یہاں دیکھیے ربنا وجعلنا، یہاں بھی ربنا ربنا، اے رب ہمارے، اور ہم اور کر ہمیں یعنی بنا دے ہمیں، کیا بنا دے؟ تیرے حضور گردن رکھنے والا، یعنی اپنے حضور گردن رکھنے والا، خیر بہرحال جو بھی ہے، یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ ایک آپ کو نظر آیا ربنا، 2 ربنا، اور پھر تیسرا بھی آئیے دیکھیے ربنا، دیکھیں ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ربنا ربنا ربنا۔ آیت نمبر یہ ہے 27، ٹھیک ہے، 27 پہ، پھر آپ کو 28 پہ، اور پھر آپ کو 29 پہ، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ربنا کے ساتھ۔ دیکھیے کہ جو اللہ نے دعائیں سکھائی وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں لوگ مطلب کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ وسیلہ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، جیسے لوگ لگا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لگا کے آ رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو وہ وسیلہ لگا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کس طرح دعائیں سکھائی ہیں۔ چلیے اب دیکھیے سورۃ البقرہ کا یہ ہے، یہاں پر یہ دکھا رہی ہوں مقام ربنا کا، یہ آیت نمبر 200 ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 200 پہ دیکھیے، یہاں پر اللہ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ٹھیک ہے، کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں دے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ربنا، یہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو ربنا سے یہ دعا میں نے آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے، پیچھے ہم 3 مرتبہ دکھائے آئے ہیں۔ اب آئیے چوتھی مرتبہ، ٹھیک ہے،
یہ دیکھیے چوتھی مرتبہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ 201 ہے، 200 اور 201 پر سورہ بقرہ میں یہ ربنا کی دعا آپ نے دیکھی یہاں پر. اب آئیے مزید آگے دکھا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے ربنا کی دعا 250 پر 250. دیکھیے یہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین آمین. اے رب ہمارے، ٹھیک ہے، ہم پر سب انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ کافر لوگوں پر، ہماری مدد کر، آمین. تو یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو دکھایا ہم نے ربنا. صحیح ہے، ربنا سے اللہ نے دعا سکھائی. اور یہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، لیکن سیکنڈ پھر دیکھ لیں کہ آیت نمبر 286 ہے، اس میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ربنا کے ساتھ دعا سکھائی. ربنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ربنا کے ساتھ پھر ربنا، یہاں دیکھیے. پھر اس کے بعد آئیے ادھر ربنا، آیت نمبر 286 ہی ہے، اسی پر یہ ساری اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں ربنا کی، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ 286 پہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اور 285 پر اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ یہاں پر بھی ہے نا، یہ 285 ہے ربنا وإلیک المصیر، یہ 285 ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مرتبہ 185 285 اور 286 پہ ربنا کے ساتھ. تو یہ ہم نے یعنی دیکھا قرآن مجید میں، تو سورہ بقرہ میں 10 مرتبہ ہم نے اس طرح سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں نقل فرمائی ہیں، یا تو پچھلے لوگوں کی یا تو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے. پھر ربی کے ساتھ اور پھر قل کے ساتھ اور پھر اذا کے ساتھ اور پھر اللہم کے ساتھ، پھر وہ بے شمار دعائیں ہیں. پھر لا الہ کے ساتھ کتنی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اسی آداب سے مانگیں جیسے کہ ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے اور وہ اس نے بہترین سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین.